اللهم صل اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع. فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران عزیز، سورہ مبارکہ بقرہ کی ظاہراً آیت نمبر 208 کہ جس کی سماعت کا شرف آپ کل سے حاصل کر رہے ہیں، اس آیت کے 2 حصے ہیں۔ کل چونکہ تمہیدی گفتگو تھی اور میں نے اس آیت کا ترجمہ بھی نہیں کیا تھا، میں ایک چھوٹا سا تعارف اس آیت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پھر کل سے اپنی گفتگو کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آیت کے 2 حصے ہیں۔
ایک حصہ نور کی حمایت میں ہے اور دوسرا حصہ ظلمت سے براءت کے اعلان میں ہے۔ ایک حصہ محبت کا ہے، دوسرا حصہ نفرت کا ہے، یا یہ کہہ لیا جائے کہ یہ آیت دو حصوں میں تقسیم ہوئی ہے۔ پہلے حصے کا نام تولا ہے اور دوسرے حصے کا نام تبرہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، بات صاحبان ایمان سے کی جا رہی ہے اور صاحبان ایمان کو سلم میں داخل ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یہ سلم کیا ہے؟ سین، لام، میم۔ انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں گزارش کروں گا کہ اس کی تفسیر میں علماء تفسیر نے کیا کیا لکھا ہے۔ روٹ ورڈ اس کا اسلام ہے، روٹ ورڈ اس کا تسلیم ہے۔ اے ایمان لانے والو، پوری طریقے سے تسلیم ہو جاؤ، سرنڈر ہو جاؤ، سر مت اٹھاؤ، کیونکہ تم ایمان لے آئے ہو۔ ایمان لانے کے بعد اب تمہاری منمانی نہیں چلے گی۔ جب ایمان لے آئے ہو تو جس پر ایمان لائے ہو سراسر اس کے آگے تسلیم ہو جاؤ۔ یہ مت کہو کہ میرا دل نہیں چاہتا، یہ مت کہو کہ دل نہیں مانتا، یہ مت کہو کہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ مت کہو کہ سماج کے مطابق نہیں ہے، یہ مت کہو کہ ہم نے تو ایسا کبھی نہیں سنا، یہ مت کہو کہ ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا۔ نہیں، اگر تم مومن ہو چکے ہو تو پھر تسلیم ہو جاؤ۔ اگر تسلیم نہیں ہونا ہے تو دائرہ ایمان سے باہر جاؤ، خدا کا انکار کرو، رسول کا انکار کرو، پھر جو چاہے کرو۔ جب تم نے اقرار کر لیا ہے، ایمان کی منزل میں داخل ہو چکے ہو تو تمہیں تسلیم ہونا پڑے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا گویا ایک اشارہ ہے پہلے حصے کی طرف۔ دوسری بات، جب تم تسلیم ہو جاؤ تو یاد رکھنا خطوات شیطان کی پیروی مت کرنا۔ خطوات کسے کہتے ہیں؟ خطوات جمع ہے خطوہ کی، خے، تو، واو اور گولتے، خطوتن کہتے ہیں قدم کو، ٹھیک ہے؟ آپ جب خطوہ کے معنی تلاش کریں گے تو نارملی چلنے کو یا قدم اٹھانے کو خطوہ نہیں کہتے ہیں، بلکہ جب کبھی آدھی رات کو چور دبے پاؤں کسی گھر میں جاتا ہے تو وہ جو دھیرے دھیرے قدم رکھتا ہے نا، اس کو خطوہ کہتے ہیں۔ یہ بلاغت ہے قرآن کی۔ دیکھو، شیطان کے خطوات سے بچ کے رہنا، یعنی خطوے کی مثال جو خداوند عالم نے دی، خطوے کی لفظ جو استعمال کی ہے، بہت دبے پاؤں تمہاری زندگی میں شیطان آئے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تم سمجھ رہے ہوگے کہ اطاعت کر رہے ہو اور شیطان اپنا کام کر جائے گا، کیونکہ شیطان کے لباس میں آ کے نہیں بہکاتا ہے، اچھے انسان کے لباس میں آ کے بہکاتا ہے، اچھے انسان کے لباس میں۔ لہٰذا اس کی چالوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ خداوند عالم نے اس کو ٹھیک ہے طاقت بھی دی ہے، پاور بھی دیا ہے، عمر بھی دی ہے، سب کچھ دیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیوں دیا ہے وہ انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا، لیکن اس کی چالوں کو سمجھو، اس کے خطوات کی پیروی مت کرنا، اس سے قدم ملا کے مت چلنا۔ یاد رکھو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جنگ میں جو اپنے دشمن کے تمام حربوں سے خوب واقف ہو۔ جو اپنے دشمن کے حربوں سے واقف نہیں ہوگا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ وہی ممالک محفوظ رہتے ہیں جو دشمن کے حملوں کی نوعیت سے پہلے سے باخبر ہوتے ہیں۔ یہ اینٹی میزائل جو بنائے جاتے ہیں نا، وہ اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ میزائل کی پاور سے واقف ہیں
تو اینٹی میزائل بنا لیا. چونکہ دشمن کے حملہ کرنے کے طریقے سے واقف ہیں لہٰذا اپنی سیکورٹی کا انتظام پہلے سے کر لیا ہے. ایمان کے راستے پر اگر ثابت قدم رہنا ہے تو صرف ایمان کی راہوں سے آشنائی ضروری نہیں ہے، شیطانی راستوں سے بھی واقفیت ضروری ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب ایمان کے راستے میں شیطان اپنی پگڈنڈی سے داخل ہو گیا اور اس نے تمہارے ایمان کا سودا کر لیا، تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا. لہٰذا الرٹ رہنا، بیدار رہنا، ہوشیار رہنا. دیکھیں ایک جملہ یاد آ رہا ہے مجھے، آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دشمن نے جو یہ سوشل ایپس بنائے ہیں نا، یہ سب تمہیں بہکانے کے لیے بنائے ہیں، سب تمہارے خلاف کام کر رہے ہیں. کوئی سا بھی ایپ ہو، کوئی سا بھی ایپ ہو، ٹھیک ہے. اب تو ہم لوگ ایپس کی دنیا میں جی رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایک آدمی یوٹیوب چینل چلاتا ہے تو اس کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کتنے زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر ہمیں مل جائیں. اس کا ٹارگٹ ہی یہ ہوتا ہے، حالانکہ اس کا دل نہیں بھرتا ہے. وہ 500 سے شروع کرتا ہے، کہتا ہے 50,000 ہو جائیں بس. لوگ 50,000 ہوتے ہیں تو پھر اس کا نہیں، ٹارگٹ 1 لاکھ پہنچنا چاہیے. دیکھیے یہ دنیا ہے، دنیا سے کبھی دل بھرتا ہی نہیں ہے. ہمارا ٹارگٹ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنے سبسکرائبر ہیں اور کتنے سبسکرائبر نہیں ہیں. یہ سارے سوشل ایپس ہمارے خلاف بنائے گئے ہیں، ہمارے خلاف بنائے گئے اور ہمارے خلاف خوب کام کر رہے ہیں. لیکن آقا فرماتے ہیں کہ انہی کو استعمال کرو اور اپنے مواد اتنے زیادہ ڈال دو کہ دشمن پریشان ہو جائے کہ جس ہتھیار کو ہم نے ان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے بنایا تھا یہ اسی کو ہتھیار بنا کر ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. دشمن شناسی ضروری ہے نا، لہٰذا دشمن سے آشنا رہو. تو 2 حصے ہو گئے آیت کے. پہلا حصہ ہدایت کی بات کر رہا ہے، دوسرا حصہ گمراہی کی بات کر رہا ہے. پہلا حصہ تولا کی بات کر رہا ہے، دوسرا حصہ تبرہ کی بات کر رہا ہے. اب میں اپنے موضوع سے جوڑوں. پہلا حصہ حسینی کردار کی بات کر رہا ہے اور دوسرا حصہ یزیدی کردار کی بات کر رہا ہے. اگر تم کو حسینی کردار میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے تو پھر یزیدیوں سے بھی آشنا ہونا پڑے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حسین حسین کرتے رہو اور معلوم ہوا تمہارے اندر کچھ صفات ایسی آ گئی ہیں، ایسی داخل ہو گئی ہیں جو ایکچول میں امام حسین سے سازگار نہیں ہیں، امام حسین سے میل نہیں کھاتی ہیں. تم لبیک یا حسین کہہ رہے ہو لیکن اس لبیک یا حسین کہنے کے ساتھ اگر تم غیبت بھی کر رہے ہو تو یاد رکھو یہ لبیک یا حسین کے ساتھ سازگار نہیں ہے، کیونکہ گناہ لبیک یا حسین کے ساتھ سازگار نہیں ہوتا ہے. تم اگر لبیک یا حسین کہہ رہے ہو اور تمہارے اندر کوئی ایسی صفت ہے جو یزیدی صفت ہے، یزیدی کردار میں پایا جاتا ہے، مثلا جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں، سامان کو مہنگا بیچنا، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ برکتیں جو آتی ہیں نا وہ برکتیں وردوں سے اور تعویذوں سے بعد میں آتی ہیں، کردار سے پہلے آتی ہیں. لہٰذا اسی کردار کو اختیار کرنا ہے. تو ایک طرف ہم حسینی کردار کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف یزیدی کردار کی. اس آیت کے حوالے سے میں روزانہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں گا. میں نے کل جس صفت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ حسینی کردار والوں میں جو سب سے اسٹرانگ چیز پائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ جائیے، نزدیک آ جائیے، صلوات پڑھ دیں. اچھا صلی علی محمد وعلی محمد. ضروری نہیں ہے کہ اگر میں مجلس دھیرے دھیرے پڑھتا ہوں تو آپ صلوات بھی دھیرے ہی دھیرے پڑھیے، آپ صلوات زور سے. ہماری قوم کے بچوں کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھیں محمد.
بچے قوم کا مستقبل ہیں. یہ بچے ہمارا آئندہ جو ہے، ہمارا آئندہ مستقبل جو ہے وہ بہت تابناک ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم اپنی گودیوں سے حسین لیتے ہیں، ماؤں کی گودیوں سے حسین لیتے ہیں، اور خدا کرے حسین ہماری رگ رگ میں اتر جائے، خدا کرے حسین ہماری کردار میں اس طریقے سے ڈھل جائے جس طریقے سے حسین چاہتے ہیں. دیکھیے میں ہمیشہ ایک جملہ عرض کرتا ہوں، حسین کو چننا کمال نہیں ہے، حسین کی نظر انتخاب میں آنا کمال ہے. ایک مرتبہ ہم حسین کو چنتے ہیں، ایک مرتبہ حسین ہم کو چنتے ہیں. حسین کو چننا کوئی کمال نہیں، حسین کو چننا کوئی کمال تھوڑی ہے. آپ حسین کو نہیں چنیں گے تو کس کو چنیں گے؟ یزید کو چنیں گے. آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، آپ کو حسین ہی کو چننا ہے. کوئی راستہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس حسین کو چننے کے علاوہ. آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے حسین. حسین کے مقابلے میں یزید، آپ نہیں چن سکتے اس کو. لیکن حسین کے پاس ایک آپشن نہیں ہے، لہٰذا اپنے آپ کو اس بلندی پر لے جانا پڑے گا کہ حسین اس بلندی سے بھی ہمیں دیکھ لیں کہ نہیں اسے چننا ہے، اسے چننا ہے. امام حسین نے اسی بلندی پر جا کر چنا تھا. کوفے سے سب نہیں آ پائے، حبیب آئے، مسلم آئے، یہ حسین کا انتخاب ہے. عابس آئے، بریر آئے، بوڑھا آدمی ہے. روزے عاشور کہتے ہیں امام حسین کی گرد گھوم رہا تھا جیسے طواف کر رہا ہو، سینے پہ ہاتھ مارتا تھا. بریر حمدانی سید القراء کہا ہے اسے، قاریوں کا سردار. جو قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے وہ حسینی ہوتا ہے. قرآن سے واسطہ ہونا چاہیے. سید القراء ہے بریر، توجہ فرما رہے ہیں. ارد گرد گھوم رہا تھا، عاشق مزاج تھا، اس کا عشق ہی حسین ہے. حسین کی نظر انتخاب اس پر گئی ہے. تو اپنے آپ کو اس بلندی پر لے کر جانا ہے کہ حسین چنے، اور حسین چنے گا. حسین منتظر ہے چننے کے لیے، حسین منتظر ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ منتظر ہیں؟ آپ منتظر نہیں ہیں. آخری زمانے کا حسین منتظر ہے کہ میرے پاس کتنے حبیب ہیں. میرے دادا کے پاس تو حبیب تھے، میرے حبیب کب تیار ہوں گے؟ میرے بریر کہاں ہیں؟ میرے مسلم ابن اوسجہ کہاں ہیں؟ کب تیار ہوں گے یہ لوگ؟ ہم نے آمادگی کر لی ہے، ہم نے اپنے آپ کو بنا لیا ہے. یہ جملہ میرا بہت پرانا ہے لیکن اس وقت میں عرض کر رہا ہوں جان بوجھ کر. بہت غور سے سنیے گا. ایک لحاظ سے ہم کربلا والوں سے زیادہ خوش قسمت ہیں. بہت سخت جملہ بول رہا ہوں. ایک لحاظ سے ہم کربلا والوں سے زیادہ خوش قسمت ہیں. ان کے پاس کوئی آئیڈیالوجی نہیں تھی کہ حسینی بننے کے لیے کیسا بننا پڑتا ہے. ہمارے پاس یہ آئیڈیالوجی ہے کہ حسینی بننا ہے تو خود کو حبیب جیسا بنانا پڑتا ہے، حسینی بننا ہے تو خود کو مسلم جیسا بنانا پڑتا ہے. ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس کربلا ہے، لہذا ہم اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں. تو کل جس صفت کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، میں بات کو آگے بڑھاؤں. آپ ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد. پہلی صفت جو میں نے عرض کیا کل، اور اس سے میں جلدی جلدی گزرنا چاہوں گا، جو حسینی کردار کا خاصہ ہے، حسینیوں کے صفات کا خاصہ ہے، اور وہ ہے للہیت. جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کس کے لیے کرنا ہے؟ خدا کے لیے. للہیت. میں عرض کروں گا اور آپ اسے اپنے ذہن و دل پر مہر کی طرح ثبت کر لیجئے. کھانا بھی کھانا ہے تو خدا کے لیے. جب تک یہ ہمارے اندر میری روح میں نہیں اترے گا کہ مجھے کھانا بھی کھانا ہے نا، تو خدا کے لیے کھانا ہے. خدا بند عالم نے بندوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اس کے علاوہ کسی چیز کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہے، صرف بندگی کے لیے. کہ تم کو میری بندگی کہتے ہیں غلامی کو. غلامی کو ایک غلام اپنی طرف سے کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا اپنے لیے.
وہ ہمیشہ آقا کی نگاہوں کی طرف دیکھتا رہتا ہے، کب کیا حکم ہو اور میں اسے بجا لاؤں۔ ایک غلام کا یہی کام ہے، ہم خدا کے بندے ہیں، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے، جو کچھ ہونا ہے تمہارے ساتھ وہ بھی خدا ہی کرے گا، یاد رکھو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اے میرے مولا، ما حقیقت العبودیہ، بندگی کی حقیقت کیا ہے؟ بندگی کی حقیقت کیا ہے؟ آپ حیران ہو جائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ میں خطابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہوں، کیونکہ حقیقی علم یا قرآن میں ہے یا اہل بیت کے اقوال میں ہے، بس کسی خطیب کے پاس نہیں، لہٰذا میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ سناؤں۔ حقیقی علم، ما حقیقت العبودیہ، یہ بندگی کی حقیقت کیا ہے؟ ریئلٹی آف بندگی کیا ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں؟ تو اس میں یعنی حقیقت کیا ہے؟ میں کیسے سوچوں کہ میں خدا کا بندہ ہوں؟ تو امام نے کہا 3 چیزیں یاد رکھنا، 3 چیزیں۔ بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ گجرات بہت جاتے ہیں، وہاں کا مجمع تو بہت خاموشی کے ساتھ سنتا ہے، تو میں نے کہا کہ اسی لیے میں جاتا ہوں کہ بہت خاموشی کے ساتھ سنتا ہے، مجھے سنانے جانا ہوتا ہے، سننے نہیں جانا ہوتا ہے، اور جہاں سنی جاتی ہے بات وہاں خاموشی ہوتی ہے، ہنگامہ نہیں ہوتا۔ تو مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں، کیونکہ آپ سننے آئے ہیں، آپ سننے آئے ہیں۔ جب تک ہم فرش ازا کو کلاس روم نہیں بنائیں گے اس وقت تک کوئی حسینی تربیت یافتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تربیت گاہ ہے، ہم یہاں پر اپنی تربیت کرنے کے لیے آتے ہیں، ہم یہاں پر اپنے آپ کو سجانے کے لیے، سنوارنے کے لیے آتے ہیں، تاکہ ان کی نگاہ میں آ سکیں، کسی اور کی نگاہ میں نہیں آنا ہے، ان کی نگاہ میں آنا ہے۔ میں عرض کروں گا کہ ہم کو جو کچھ بھی کرنا ہے وہ سب خدا کے لیے کرنا ہے۔ پہلے میں یہ حقیقت بندگی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ جو کچھ بھی خدا نے تمہیں دیا ہے تم اسے اپنا مت سمجھو۔ نمبر 1، میں عربی کی عبارت چھوڑ رہا ہوں، صرف اردو میں سنا رہا ہوں تاکہ جلدی جلدی بات ختم کریں۔ جو کچھ بھی خدا نے تمہیں دیا ہے تم اسے اپنا، بندگی ہے، تم اپنا سمجھو گے تو دل لگا لو گے، دل مت لگانا، نہ اولاد سے، نہ خاندان سے، نہ قبیلے سے، نہ سرنیم سے، نہ مکان سے، نہ جائیداد سے، نہ دکان سے، کسی پورے قرآن میں کہیں پر نہیں ہے کہ جو کچھ تمہارا مال ہے اس میں سے صدقہ دو، اس میں سے انفاق کرو، ہے کہیں ایسا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں ہے جو کچھ خدا نے تم کو دیا ہے اس میں سے صدقہ دو۔ تمہارا کہاں ہے؟ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب خدا نے تم کو دیا۔ مما رزقناہم ينفقون، مومنوں کی علامت یہ کہ جو کچھ بھی خدا نے انہیں دیا ہے وہ اسی میں سے انفاق کرتے ہیں۔ یہ مال تمہارا نہیں ہے، یہ جان تمہاری نہیں ہے، یہ جسم تمہارا نہیں ہے، یہ نظر تمہاری نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے تمہارا، تم اسے اپنا سمجھ رہے ہو۔ خداوند عالم کے مقابلے میں وہ شخص آ جاتا ہے جو ان چیزوں کو اپنا سمجھنے لگتا ہے۔ جب تمہارا ہے ہی نہیں تو اس میں تصرف کا حق تم کو کہاں ہے؟ تمہیں اس کی مرضی کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا چاہتا ہے کہ میں کیسے اس کو صرف کروں، کیسے اس کو خرچ کروں، مجھے اپنے ہاتھ کو کیسے خرچ کرنا ہے، مجھے اپنی زبان کو کیسے خرچ کرنا ہے، مجھے اپنی آنکھوں کو کیسے خرچ کرنا ہے، مجھے اپنے مال کو کیسے خرچ کرنا ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ یہ خدا تمہارا ہے ہی نہیں۔ بندگی کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ تمہارا نہیں ہے۔ تم کس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ یہ تمہارا ہے؟ تمہارا نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ہے سب خدا کا ہے۔ عقیدہ زبان پر آنے والے کلمے کا نام نہیں ہے، پورے وجود کے ساتھ تسلیم کی جانے والی حقیقت کا نام ہے۔ کاش میری بات پہنچ جائے۔ پورے وجود کے ساتھ تسلیم کی جانے والی حقیقت کا نام ہے عقیدہ۔ نہیں صاحب آپ میرے عقیدے کو نہ چھیڑیے، آپ کیا اور آپ کا عقیدہ کیا؟ آپ کس عقیدے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کے عقیدے کو کون چھیڑ سکتا ہے؟ عقیدہ حقیقت کا نام ہے۔
دنیا والوں نے کبھی کسی کا عقیدہ نہیں بگاڑا ہے. دنیا والے کسی کے عقیدے کے اوپر کیسے ٹھیس پہنچا سکتے ہیں؟ یہ تو عقیدہ میرا ہے نا، مجھے معلوم ہے کہ میرا عقیدہ کیا ہے، میرے پاس کیا ہے. یہ تو میری چیز ہے نا. اچھا میرے پاس 2 کلو سونا ہے، میں جھولے میں رکھ کے جا رہا ہوں، پورا پالیتانہ کہہ رہا ہے پیتل ہے، پورا پالیتانہ پیتل ہے ان کے پاس. میری صحت پہ کوئی اثر پڑے گا؟ بولو پڑے گا؟ ارے سب لوگ کہہ رہے ہیں پیتل ہے. اچھا کہتے رہے، مجھے معلوم ہے کیا ہے، مجھے معلوم ہے میرے پاس کیا ہے. انہیں نہیں معلوم ہے، یہ جاہل ہیں. میرے پاس کیا ہے یہ میں جانتا ہوں. تمہیں معلوم ہی کیا کہ لبیک یا حسین کی حقیقت کیا ہے؟ تمہیں معلوم ہی کیا ہے کہ علی ولی اللہ کی حقیقت کیا ہے؟ یہ وہ سونا ہے جسے صرف ہم پہچانتے ہیں، تم نہیں پہچانتے ہو. یہ ہمارے پاس. تم کہتے رہو نہیں صاحب میجورٹی تو ہمارے ساتھ ہے، ساری دنیا تو نہیں تسلیم کرتی. تم ہمیشہ بھیڑ کی طرف جاتے ہو، ہم ہمیشہ اقلیت کے ساتھ رہتے ہیں. ہم کربلا میں بھی اقلیت میں تھے، میرے پاس کیا ہے یہ میں جانتا ہوں. توجہ رکھیے گا، میرے پاس 2 کلو پیتل ہے. سارا سماج کہہ رہا بہت سونا ہے ان کے پاس. میں بھی خوش ہو جاؤں، سونا ہے. ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. جو اس خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں کہ جنت ہماری مٹھی میں ہے، وہ ان کی خوش فہمی ہے. چیک کرنا پڑے گا جنت ہے واقعی سونا ہے یا پیتل ہی ہے. نہیں لوگ تو ایسا کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ سونا ہے. لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا دل مطمئن ہے یا نہیں ہے یہ سونا ہے کہ نہیں؟ نہیں سونا نہیں ہے. بھیڑ کیا کہہ رہے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بندگی یہ ہے کہ تم یہ سمجھو کہ تمہارے پاس کیا ہے، اور وہ جو ہے وہ تمہارا ہے یا نہیں ہے. لوگوں کے کہنے سے کیا ہو جائے گا؟ لوگوں کے کہنے سے دیکھیے، خدائی ہونا کسے کہتے ہیں؟ آیت اللہ بہشتی جانتے ہیں آپ انہیں؟ کتنی بڑی شخصیت تھی ایران کی، شہید بہشتی. امام خمینی کے رائٹ ہینڈ کہے جاتے تھے. سب سے پہلے وزیر بھی بنائے گئے، عہدوں پر رہے اور ان کی شہادت بھی ہو گئی ایران میں بالکل شروع میں انقلاب کے. ایک دن امام خمینی کے پاس پہنچ گئے، مجھے نہیں کرنا کام، یہ استعفیٰ رکھیے، یہ استعفیٰ ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں. امام خمینی نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تماشا ہے، لوگ مولویوں نے اپنے کھانے پینے کی دکان کھولی ہے، کوئی انقلاب نہیں ہے. میں اپنی جان کھپا کے اس انقلاب کی خدمت کر رہا ہوں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا گھر بھر رہا ہوں، پیٹ بھر رہا ہوں، تو میں ایسی جگہ نوکری کرنا نہیں چاہتا. امام خمینی نے کہا استعفیٰ رکھ دو، میں سوچتا ہوں. استعفیٰ انہوں نے رکھ دیا، جانے لگے. امام خمینی نے کہا بہشتی سنو، میرے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہا آپ کے بارے میں کون کیا کہے گا؟ آپ کے بارے میں تو نعرے لگتے ہیں، روح منی خمینی ہماری روح ہے، خمینی زندہ باد. امام خمینی نے کہا پورا ایران اگر خمینی مرد آباد کے نعرے بھی لگائے گا نا تو ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹاؤں گا، کیونکہ میں لوگوں کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں خدا کے لیے کر رہا ہوں. سمجھے آپ؟ یہ کربلائی کردار کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ وہیں سے آ رہا ہے. خدا کے لیے. جب تم خدا کے لیے کرو گے تو ناکامی اور کامیابی کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا. آپ صرف مجلسوں میں پڑھتے رہیے کہ صاحب سر کاٹ لو گے تو غازی کہلاؤ گے، کٹا لو گے تو شہید کہلاؤ گے. مطلب ہی نہیں ہوتا نا. مر جاؤ چاہے مار دو، میں تو خدا کے لیے کر رہا ہوں نا. جب میرے اندر للہیت ہوگی تو میں کسی کام کے نتیجے سے ڈروں گا نہیں. ہمیں ڈراتی کیا چیز ہے؟ پتہ نہیں کیا نتیجہ نکلے. کیوں نتیجہ جب خدا کے لیے کر رہے ہیں تو جو بھی نتیجہ ہو. جب خدا کے لیے کر رہے ہیں تو جو بھی نتیجہ ہو. اسی لیے ساری دنیا حزب اللہ سے ڈرتی ہے.
کیونکہ لوگ اپنے اپنے ملک بچانے کے لیے لڑتے ہیں، حزب اللہ خدا کے لیے لڑتی ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہیں ہے، وہ خدا کے لیے ہے، حزب اللہ خدا کے لیے۔ سب کی روح کیسے کانپ رہی ہے؟ تم خدا کے لیے، تم اپنی فکر کیوں کر رہے ہو؟ تم خدا کے لیے ہو جاؤ، خدا کے بن جاؤ۔ میں بہت زیادہ پرانی مثالیں نہیں دینا چاہتا ہوں، میں بالکل کرنٹ پر بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہم آج کو جینے کی کوشش کریں۔ قاسم سلیمانی کو ان کی شہادت سے پہلے کتنے لوگ جانتے تھے؟ ہاتھ اٹھاؤ، میں چاہ رہا ہوں آپ ہاتھ اٹھائیں۔ کتنے لوگ جانتے تھے؟ 1 2 3 4 5 شہادت سے پہلے جی ہاں اتنے تو جانتے ہی ہوں گے نا۔ اب یہاں پر 100 لوگ اگر ہیں تو 5% لوگ جانتے ہوں گے شہادت سے پہلے۔ اب کتنے جانتے ہیں؟ اب سب جانتے ہیں نا، کوئی تو ایسا نہیں جو نہیں جانتا۔ جس نے پوری زندگی اپنی شہرت کے لیے کام نہیں کیا، اپنے نام کے لیے کام نہیں کیا، اپنے نمود کے لیے کام نہیں کیا، پوری زندگی اسلام کے لیے کام کیا، خود کو خدا کے لیے وقف کر لیا، خدا نے اسے مرنے نہیں دیا۔ وہ زندہ ہی اس وقت ہوا جب مر گیا، وہ زندہ ہی اس وقت ہوا۔ جب تک زندہ تھا کسی کو نہیں معلوم تھا، کوئی نہیں پہچانتا تھا، لیکن جب مر گیا تو سب جاننے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ مرا ہی نہیں، خدا کے لیے کام کر رہا تھا نا، خدا کے لیے کام کر رہا تھا۔ اسی لیے ایرانی جنرلوں کا سب سے پہلا ریئیکشن یہ آیا کہ زندہ قاسم سلیمانی اتنا خطرناک نہیں تھا جتنا شہید قاسم سلیمانی خطرناک ہو گیا ہے۔ کیوں؟ نیندیں کیوں اڑا دی؟ 70 سال تک کسی نے سپر پاور پہ حملہ نہیں کیا تھا، یعنی زندہ قاسم سلیمانی نے حملہ نہیں کیا، لیکن شہید قاسم سلیمانی نے حملہ کر دیا۔ یہ کتنا طاقتور ہو گیا۔ یہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ تمہیں معلوم ہی نہیں یہ طاقت کہاں سے آتی ہے۔ تم سوچ رہے ہو کہ یہ طاقت تم اکٹھا کر رہے ہو، نہیں۔ جو سپر پاور کے لیے کام کرتا ہے، پاور اسی کے پاس ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ انشاءاللہ آپ سب کو کربلا کی بامعرفت زیارت ہم سب کو نصیب ہے۔ خدا کے لیے للہیت اپنی حسینی کردار شروعاتی یہاں سے ہوتی ہے۔ للہیت، جو کچھ بھی کرنا ہے سب خدا کے لیے۔ مجلس کر رہے ہو خدا کے لیے، مجلس پڑھ رہے ہو خدا کے لیے، فرش بچھا رہے ہو خدا کے لیے۔ جب تم خدا کے لیے کرو گے نا تو پھر لوگوں سے باہر جا کے پوچھو گے نہیں کیسی رہی، ان کے لیے تھوڑی کر رہے تھے، خدا کے لیے کر رہے تھے۔ قبر میں جا کے پتہ چلے گا کیسی رہی۔ اگر انہوں نے بتا دیا اچھی رہی تو ان کے لیے کر رہے تھے، انہوں نے بتا دیا جمے نہیں مولانا کسی اور کو بلاؤ، کہاں بلا لیا ان کو، بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، کسی اور کو بلانا اگلے سال سے، جمے ہی نہیں۔ تو اسی لیے کر رہے تھے نا کہ جمے، خدا کے لیے کر رہے تھے۔ للہیت، للہیت۔ میں کیا عرض کروں، میں بار بار کرنٹ لوگوں کی مثالیں دیتا ہوں۔ امام خمینی کے حالات لکھے جا رہے تھے، ابھی جامعۃ المصطفیٰ میں ایک مقالے کی کتاب چھپ رہی تھی، لوگوں نے مقالے لکھے تھے امام خمینی کے اوپر، تو ان کی نجف کی زندگی کے اوپر کسی نے یہ لکھا تھا کہ نجف میں جب تھے تو وہ انہوں نے کسی دن مجلس پڑھی، بالکل جوانی کا عالم تھا، مجلس پڑھی۔ سنیے خاص طور سے سنیے آپ، بانیان مجلس سنیں، ذاکرین سنیں، نوحہ خان سنیں، منقبتیں پڑھنے والے سنیں، سب سنیں۔ کسی دن انہوں نے مجلس پڑھی بالکل عالم جوانی میں۔ نارملی عرب کنٹریز میں یا ایران میں مجلس کی کوئی، جیسے یہاں پر داد ملتی ہے وہاں داد واد نہیں ملتی، خاموشی کے ساتھ لوگ سنتے ہیں۔ لیکن امام خمینی نے جو مجلس پڑھی اس کا ریئیکشن آیا، کافی لوگوں نے داد دی، اور مجلس کے بعد ہی صحیح لوگ آئے تو ان کے دل میں ذرا سا سرور آیا، خوش ہوئے۔
اب مجھے ایگزیکٹ تاریخ وہ یاد نہیں ہے کہ کتنے سال، لیکن کم سے کم شاید 10 سال۔ اس مجلس کے بعد امام خمینی نے 10 سال تک مجلس ہی نہیں پڑھی، ممبر پہ گئے ہی نہیں۔ لوگوں نے بہت کہا آپ نے بہت اچھی مجلس پڑھی، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ نہیں، بعد میں پڑھیں گے۔ 10 سال جب گزر گئے نا تو پھر ممبر پہ بیٹھے تو کسی نے پوچھا آپ نے مجلس پڑھنا چھوڑ کیوں دیا تھا؟ کہا جب پڑھ کے اترا تھا تو بہت تعریف ہوئی تھی، تو دل میں ایک سرور محسوس ہو گیا تھا، ہاں میں نے بہت اچھی مجلس پڑھی ہے۔ کہ یہ سرور مجھے کھٹک رہا تھا، میں نے خدا کے لیے پڑھی ہے تو میں خوش کیوں ہو رہا ہوں؟ مجھے ابھی کہاں پتہ چلا کہ خدا نے قبول کی یا نہیں کی، میں کیوں خوش ہو رہا ہوں لوگوں کی تعریف سے؟ ایمان یہ ہے کہ لوگوں کی تعریف تمہیں خوش نہ کرے، تمہاری نظر خدا کی طرف ہونی چاہیے کہ وہ خوش ہوا یا نہیں ہوا۔ تو 10 سال تک پہلے اپنے نفس کی تربیت کی کہ اب خوش مت ہونا، خوش مت ہونا، اتنی سی بات، اتنی سی بات۔ مجلس پڑھ کے خوش مت ہونا، تعریف ہو جائے تو خوش مت ہونا، تعریف نہ ہو تو ناراض مت ہونا، کیونکہ مومن وہ ہوتا ہے، حسینی وہ ہوتا ہے جو کچھ بھی کرتا ہے خدا کے لیے کرتا ہے۔ لوگوں کی تعریفیں اسے خوش نہیں کر سکتی اور لوگوں کی چیمگوئیاں اس کے قدم کو روک نہیں سکتی۔ میں نے دونوں مثال امام خمینی سے دے دی آپ کو۔ تھک گئے ہیں تو صلوات پڑھیے۔ خوش مت ہوئیے، ابھی نہیں تھکنے والوں سے اگر صلوات پڑھواؤں گا نا تو پھر چھت پھٹ جائے گی۔ حسین کا عشق تھکنے نہیں دیتا ہے، ہمیں نہیں تھکنے دیتا۔ للہیت، جو کچھ بھی کرنا ہے وہ سب کا سب خدا کے لیے کرنا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ، خدا کے علاوہ زندگی میں اور ہے کون جو اثر گزار ہو؟ دیکھیے اب یہیں سے ہم لوگ پہچاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا بھروسہ کتنا ہے خدا پر، کتنا بھروسہ کرتے ہیں خدا پر۔ جتنا ہم اپنے باپ پہ بھروسہ کرتے ہیں اتنا کرتے ہیں؟ میں چیک کروں، ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کسی بھی چیز کو لیبورٹری میں لے جا کے چیک کرتے ہیں، سونا ہی ہے تو اس کو چیک کرتے ہیں۔ آئیے خدا کے توکل کو چیک کرتے ہیں، ہم لوگوں کے اندر کتنا ہے۔ مجلس حسین سب سے اچھی لیبورٹری ہے، اس سے اچھی کوئی لیبورٹری نہیں، کوئی لیب نہیں ہے جہاں پر جا کے ہم اپنے آپ کو چیک کر سکیں۔ یہیں پر آتے ہیں، سینیٹائز بھی یہیں ہوتے ہیں، ساری بیماریوں سے نجات بھی یہیں ملتی ہے، چاہے جسمانی بیماری ہو چاہے روحانی بیماری ہو، اور سیلف چیکنگ بھی یہیں ہوتی ہے نا۔ پہلے ہم لوگ سیلف چیک کرتے ہیں۔ توکل کتنا ہے خدا پر بھروسہ کتنا ہے؟ یہ علی اکبر بیٹھا ہوا ہے بچہ میرا، یہ چھوٹا سا ہے، صبح ناشتہ کر کے نکلتا ہے اور کھیل میں لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، دن بھر کھیلتا رہتا ہے، دوپہر ہوتی ہے پھر اسے بھوک لگتی ہے، جا کے ماں کے سامنے پلتی مار کے بیٹھ جاتا ہے، اماں کھانا، اب وہ پیار سے آتی ہیں، کھانا کھلاتی ہیں اور پیٹ بھر جاتا ہے، پھر باہر نکل جاتا ہے۔ آپ اسے پکڑ کے پوچھیے بیٹا صبح ناشتہ کیا تھا تو ایک بار بھی دل میں خیال آیا کہ ناشتہ تو کر لیا، کھانے کا کیا ہوگا؟ ایک بار بھی خیال آیا دل میں؟ ایک بار بھی؟ مولانا مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے کھانے کی؟ یہ کھانا کہاں سے آئے گا؟ یہی تو جواب دے گا نا، مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میری ماں ہے، میرے باپ ہے، مجھے کیا ضرورت ہے سوچنے کی کہ میرا کھانا کہاں سے آئے گا؟ جتنا یہ بچہ اپنے ماں باپ پہ بھروسہ کرتا ہے، اگر اتنا سا بھی ہم خدا پہ کر لیں گے، اتنا سا ہے جتنا اپنے ماں باپ پہ، اتنا سا بھروسہ ہے خدا پہ، اتنا سا ہے۔
ایک ذرا سا لاک ڈاؤن ہو گیا تو پی ایف میں سے نکالنا پڑ گیا، اور وہ صاحب کیا کہتے ہیں جو جمع کر رکھی تھی راشی، اس میں سے ایک صاحب کہنے لگے مولانا بڑے برے حالات آ گئے، بیٹی کی شادی کے لیے پیسہ رکھا تھا اس کو نکال کے خرچ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو میں نے کہا بیٹی کی شادی کب ہے؟ کہا ابھی تو ٹائم ہے۔ تو میں نے کہا وہ بیٹی کی شادی کا پیسہ نہیں تھا، اسی وقت کے خرچے کا پیسہ تھا، آپ کو پتہ نہیں تھا۔ یہ خدا ہے جس نے اس وقت کا رزق آپ کے لیے محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا، آپ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ آپ شکر ادا کیجئے نا، آپ شکوہ کیوں کرتے ہیں؟ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم شکوہ کرتے ہیں، شکر نہیں کرتے ہیں۔ ایک صاحب پہنچے کسی صاحب معرفت کے پاس کہ اتنے برے حالات ہو گئے کہ گھر میں ایک 300 سال پرانی سراہی رکھی ہوئی تھی، اسے بیچ کے گھر کا راشن لانا پڑا۔ تو صاحب معرفت نے کہا کہ یہ برے حالات ہیں، خدا نے 300 سال سے تمہارا رزق بچا کے رکھا ہوا تھا، تم شکر نہیں ادا کر رہے ہو۔ بات سوچنے کی ہے، صرف بات سوچنے کی، وے آف تھاٹ کیا ہے، کدھر آپ سوچ رہے ہیں، کدھر آپ سوچ رہے ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے، آپ شکر ادا کریں نا، ہر حال میں شکر ادا کریں، جس حال میں بھی اس نے رکھا ہے۔ اچھا، خدا کو عالم مانتے ہیں؟ سب مانتے ہیں نا؟ ہاتھ نہیں اٹھواؤں نا کہ کوئی ہاتھ نہ اٹھائے، سب عالم مانتے ہیں۔ میرے حالات سے واقف ہے نا، وہ ہے نا؟ اچھا، نمبر سنتے جائیے گا، پہلی مرتبہ ممبر پہ پڑھ رہا ہوں، یہ بھی مت سوچیے گا کہ کہیں یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گا، یہ کہیں نہیں ملے گا، کہیں نہیں، پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں۔ عالم مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قادر مانتے ہیں، ہر چیز پہ قادر ہے، تو میری ضرورتوں کو جانتا ہے، عالم ہے۔ جو میری ضرورت ہے اس کو پورا رکھنے کی قدرت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ رکھتا ہے نا؟ چیک کرتے ہیں، رکھتا ہے۔ تو میری ضرورت جانتا بھی ہے اور پوری کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ خداوند عالم بخیل ہے یا کریم ہے؟ بخیل بھی نہیں ہے نا، جواد ہے۔ خداوند عالم کریم ہے، تو میرے پاس ضرورت بھی ہے، وہ ضرورت پورا کرنے پر قادر بھی ہے، جانتا بھی ہے، کریم بھی ہے، پھر بھی نہیں دے رہا، پھر بھی نہیں دے رہا۔ پالنے والے تو جانتا ہے، ہاں جانتا، پوری کر سکتا ہے، ہاں کر سکتا ہوں، تیرے خزانے میں کمی بھی نہیں ہوگی، دے دے گا، تو پھر بھی نہیں دے رہا ہے۔ کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو نہیں چاہتا ہے، نہ، وہ موسیٰ سے زیادہ فرعون کو دے دیتا ہے۔ یہ میرا جملہ بہت پرانا ہے، وہ موسیٰ سے زیادہ فرعون کو دیتا ہے۔ یہ سب حکمتیں ہیں۔ اصول کافی کی حدیث پڑھوں آپ کے سامنے، امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آسمان سے 2 فرشتے چلے اور راستے میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ کہاں کی ڈیوٹی ہے بھائی؟ کہا وہ فلاں دریا کے اس پار جو آبادی ہے اس میں جو یہودی لوگ رہتے ہیں ادھر جا رہا ہوں۔ کام کیا ہے؟ کہا وہ ایک یہودی ہے، صبح صبح مچھلی کا شکار کرنے کے لیے نکلا ہے، تو خدا نے کہا ساری مچھلیوں کو ہکا کے اس کے جال میں کر دو۔ ساری مچھلیوں کو ہکا کے اس کے جال میں کر دو۔ کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میرا تو بڑا غضب کا معاملہ ہے، ایک بڑے ہی عابد و زاہد ہیں، تم نے ان کا نام سنا ہوگا، فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں، تم نے ان کا نام سنا ہوگا، ان کی دعائیں، عرش والے بھی ان کی دعاؤں سے واقف ہے۔ کہا ہاں۔ کہا میں ان کے پاس جا۔ اچھا، ان کے پاس؟ کہا کیوں؟ کہا خدا نے بھیجا، 3 دن سے روزے سے ہیں، 3 دن سے مسلسل روزہ رکھ رہے ہیں، آج ان کو افطار کا انتظام نہیں ہو پا رہا تھا، بڑی مشکل سے کیا ہے، خدا نے کہا جا کے اس کا افطار الٹ دو، گرا دو۔ بڑی مشکل سے انتظام کیا، عابد ہے، زاہد ہے، باتقوا ہے، پرہیزگار ہے، جاؤ اس کا افطار الٹ دو۔ کہا خدا نے ایسا کیوں کیا ہوگا؟
کہ یہ اس کی مصلحت ہے، یہ وہ جانتا ہے اس نے ایسا کیوں کیا ہوگا۔ شاید یہ دیکھنا چاہ رہا ہو کہ افطار الٹ جانے سے کہیں غصہ تو نہیں آتا اس کو۔ اگر خدا کے لیے روزہ رکھا ہوگا تو روزے پہ خوش ہوگا، افطار کے لیے تھوڑی خوش ہوگا۔ شاید اس کا امتحان ہو، تو میں اس کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ اس کی حکمت ہے، وہ جانتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے، وہ قدرت بھی رکھتا ہے، وہ بخیل بھی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد میری ضرورت کو وہ نہیں دے رہا ہے، تو کس پہ بلیم کرو گے؟ تمہارے پر مہربان ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں کہتے ہو؟ رحمان بھی ہے اور اس سے زیادہ کون مہربان ہو سکتا ہے؟ مہربان بھی ہے، ٹھیک ہے، مہربان بھی ہے، عالم بھی ہے، قادر بھی ہے، جواد بھی ہے، کریم بھی ہے، سب کچھ ہے، اس کے خزانے میں کمی بھی نہیں ہے، پھر بھی نہیں دے رہا ہے، پھر بھی نہیں دے رہا ہے، تو ناراض کیوں ہو؟ جاؤ امام رضا سے پوچھو، جا کے پوچھو مولا کیا کریں؟ مولا نے کہا کہ جو خدا کے اس جملے کو لکھ لینا، کہیں پر لکھ کے جیب میں رکھ لینا اور روزانہ نکال کے پڑھنا، یہ مولا کی حدیث ہے۔ 8ویں امام فرماتے ہیں جو خدا کے کم رزق پر راضی ہو جاتا ہے، خدا بھی اس کی کم عبادتوں پہ راضی ہو جاتا ہے۔ خدا بھی اس کی کم عبادت، تم راضی تو رہو نا، خدا سے تو راضی رہو، خدا پہ کیوں شکوہ؟ تم یہاں کے لیے تھوڑی ہو، تم خدا کے لیے ہو۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے دل نہ لگاؤ، باہر آؤ، ان سے باہر آؤ، خدا کے لیے۔ خدا نے تم کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، ان سب چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے تھوڑی پیدا کیا ہے کہ تم انہی میں الجھ کے رہ جاؤ۔ محنت کر کے تم نے ایک بنگلہ بنوا لیا پالی تانہ میں، پھر تمہاری حوث ہوگی تھوڑا سا چھوٹا ہے۔ میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، فلیٹ لے، مولانا فلیٹ تو لے لیا تھا، ذرا چھوٹا پڑ رہا تھا تو نیچے والا بھی لے لیا۔ اتنا بڑا ہے کہ گھر میں کل 4 آدمی ہیں اور 5 بیڈ روم کا فلیٹ ہے، دل نہیں بھر رہا گھر میں۔ ارے صاحب بڑی دولت چھوڑ کے مرے، بڑی دولت چھوڑ کے مرے، کیوں؟ لے کے کیوں نہیں گئے؟ مولانا لے کے کون جاتا ہے؟ جملہ بتاؤں، جملہ کہوں، یہ جملہ بھی یاد رکھنا، ایسی دولت کمانے کا کیا فائدہ جو لے کے نہ جا سکو۔ خدا نے اس دولت کو کمانے کے لیے بھیجا ہے جسے تم ساتھ لے کر جا سکو۔ جناب ابو ذر، جناب ابو ذر، کل بھی ذکر ہوا تھا، آج پھر ذکر ہے، سنو۔ جناب ابو ذر غفاری، اللہ اکبر، ایک صحابی کہتے ہیں کہ صبح صبح ابو ذر کے پاس بڑے پیسے دیکھتا تھا، 200 درہم ہیں، پیسے، شام ہوتے ہوتے پھر وہی سوکھی روٹی، کچھ بھی نہیں۔ ابو ذر صبح تو بہت پیسے تھے تمہارے پاس، کیا ہوا؟ کہا صندوق میں جمع کر دیا۔ صندوق آج بھی عربی میں بینک کو کہتے ہیں، یعنی ابو ذر نے کہا بینک میں رکھ دی۔ تو پوچھا کہ نکالو گے کب؟ کہا جب قبر میں جاؤں گا اپنے آپ نکل آئے گا۔ پیسے بہت کمائے لیکن نکلے گا اس وقت جب قبر میں جاؤں گا تو خود بخود نکل آئے گا۔ جو کچھ تمہارا ہے اسے تم اپنا نہ سمجھو۔ یہی تو میں عرض کر رہا تھا نا، ایک حدیث میں کہاں سے کہاں میں چلا گیا۔ پہلی چیز، جو کچھ تمہارا ہے تم اسے اپنا، یہ تمہاری اولاد، اپنی مت سمجھنا، تمہاری نہیں ہے، امانت ہے، امانت ہے، یہ تمہاری نہیں ہے۔ تم اسے اپنا سمجھ لو گے تو پھر تم اپنے طریقے سے تربیت کرو گے، خدا کی امانت سمجھو گے تو ویسی تربیت کرو گے جیسی خدا چاہتا ہے، ویسی تربیت کرو، تمہارا نہیں ہے۔ تم اگر اپنا سمجھ لو گے تو یہیں سے سارا کنفیوژن کریٹ ہوگا۔ کسی بھی چیز کو تم اپنا مت سمجھو، تمہارا نہیں ہے، تمہارا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر اگر تشریح کروں گا تو آج کی پوری مجلس، حالانکہ گھڑی کچھ زیادہ تیز چل رہی ہے کیا، وقت پورا گزر گیا۔ اپنا مت سمجھو۔ دوسری چیز، کوئی بھی تدبیر اپنے نفس کے لیے مت کرو۔ آج میرے پاس ایک لڑکے نے الہ آباد سے فون کیا، وہ MBA کر رکھا تھا اس نے، اور میں جب جامعۃ المصطفیٰ میں تھا تو
اس بچے کو میں نے ایران بھی بھیجا تھا اعلیٰ تعلیم کے لیے، وہاں گیا، کچھ دن پڑھ کے آیا، اور اس کے بعد پھر اب کچھ بھی مسائل ہوتے ہیں تو وہ ڈسکس کرتا ہے مجھ سے۔ تو اس نے ابھی مجھے فون کیا اور کہا کہ مولانا ہم لوگ پلاننگ کرنا چاہ رہے ہیں 4-5 سال کی۔ تو میں نے کہا کہ اچھی بات ہے، پلاننگ کیجئے، مگر کوئی حتمی سرٹن پلاننگ نہیں کر سکتے آپ کر ہی نہیں سکتے، آپ کر ہی نہیں سکتے۔ آپ پلاننگ کیجئے مگر یہ مت سمجھیے کہ یہ ہو کے رہے گا، نہ، بالکل نہیں، بالکل نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ہوگا جو خدا چاہے گا، وہ ہوگا، وہ نہیں ہوگا جو آپ چاہیں گے۔ لاکھوں بچوں کا قتل کر دیا فرعون نے کہ موسیٰ نہیں پیدا ہو۔ پلاننگ فیل ہوئی کہ نہیں ہوئی اس کی؟ فیل۔ حکومت ہے، حشمت ہے، جاہو حشم ہے، فوج ہے، سب کچھ ہے، اس کے بعد بھی پلاننگ نہیں کر پا رہا ہے، نہیں کر پائے گا۔ کیوں نہیں کر پائے گا؟ کیونکہ دنیا تمہارے حساب سے نہیں چلتی ہے، خدا کے حساب سے چلتی ہے۔ آپ نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے۔ امام نے فرمایا کہ تم ٹھیک ہے اپنے منصوبے بناؤ، ارادے کرو کہ مجھے یہ کرنا ہے، لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ 100 سالہ پلاننگ ہے اور یہ ہے وہ، ٹھیک ہے، وہ اچھی بات ہے، لیکن سرٹن پلاننگ تو آپ کر ہی نہیں سکتے نا۔ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ امام خمینی جب جا رہے تھے فرانس سے تو کسی نے پوچھا کہ آپ انقلاب لانے جا رہے ہیں، آ جائے گا انقلاب؟ میں نے کہا پتہ نہیں۔ کہا آپ تہران ایئرپورٹ پہ لینڈ کر پائیں گے؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں۔ اس نے جو جتنے سوال وہ پوچھتا گیا ہے امام خمینی کا معلوم پتہ نہیں، پتہ نہیں۔ کہا عجیب آدمی ہے، اتنا بڑا انقلاب لانا چاہ رہا ہے، اتنے لوگوں کو انوالو کر رکھا ہے، اور اسے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ انقلاب آئے گا کہ نہیں آئے گا، لا پائے گا کہ نہیں لا پائے گا۔ تو کہا آپ کیسے انقلاب لے کر آئیں گے جب آپ ہر بات کے جواب میں کہتے ہیں نہیں معلوم، نہیں معلوم؟ تو امام خمینی نے بہت خوبصورت سا جواب دیا، کہا تم مجھ سے وہ سوال کر رہا ہے جو خدا کے ہاتھ میں ہے، مجھ سے وہ پوچھ جو میرے ہاتھ میں ہے۔ تو مجھ سے یہ پوچھ کہ آپ جائیں گے؟ تو میں کہوں گا ہاں میرا جانے کا ارادہ ہے۔ تو مجھ سے یہ پوچھ کہ آپ پلین پہ سوار ہوں گے؟ تو میں کہوں گا ہاں ہوں گا۔ پلین اترے گا یا نہیں اترے گا مجھے کیا پتا؟ میرا کام پلین پہ بیٹھنا ہے، اتارنا اس کا کام ہے، اتارنا اس کا کام ہے۔ خدا وند عالم نے، یہ جملہ یاد رکھنا، خدا وند عالم نے مجھ سے وظیفہ مانگا ہے، نتیجہ نہیں مانگا ہے، نتیجہ نہیں مانگا۔ اچھا آپ سب لوگوں نے ماشاءاللہ ابھی مغرب عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، جمعہ بھی تھا تو جمعہ بھی پڑھی۔ جس کی قبول ہو گئی ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ نماز پڑھی نہیں پڑھی؟ سب نے پڑھی نا؟ آپ کی قبول ہو گئی؟ ایک آدمی نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ آپ کی قبول ہو گئی نماز؟ نہیں، میں وہی پوچھ رہا ہوں میں یہی پوچھ رہا ہوں، قبول ہو گئی؟ مجھے پتہ ہے نہیں پتہ۔ آپ کو اس لیے نہیں پتا کہ خدا نے آپ سے قبولیت نہیں مانگی ہے۔ غور کریں میری بات پر، میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ خدا نے آپ سے نماز مانگی ہے، قبولیت نہیں مانگی ہے۔ قبول کرنا نہیں کرنا وہ اپنا جانچے گا، پرکھے گا، نیت دیکھے گا، عمل دیکھے گا، یہ ساری چیزوں کو جب کیلکولیٹ کرے گا تو دیکھے گا قبول کرنے کے لائق ہے نہیں ہے، ریجیکٹ کرنا ہے، رکھنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ وہ دیکھے گا بعد میں۔ مجھے نہیں پتا ہے۔ اس نے مجھ سے نماز مانگی تھی، میں نے کہا معبود یہ رہی نماز، مجھے جتنی آتی تھی میں نے پڑھ لی، قبول کرنا نہ کرنا یہ تیرا کام ہے، میرا کام وظیفے پر عمل کرنا ہے، نتیجہ دینا میرا کام نہیں ہے۔ میرا یہ وظیفہ میں نے کر دیا، میں نے کر دیا، میں نے پوری کوشش کے ساتھ کیا ہے، میں نے پوری محنت کے ساتھ کیا ہے، میں نے پوری محنت کے ساتھ کیا ہے۔ مجھ سے نتیجہ نہیں مانگا گیا، مجھ سے وظیفہ مانگا گیا جو مجھے کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر باقی باتیں میں کل کروں گا۔ جو کچھ یہ حدیث میں مکمل کر لوں۔ پہلی چیز جو کچھ تمہارے پاس ہے تم اسے
اپنا مت سمجھو، کوئی بھی سرٹن پلاننگ اپنے لیے مت کرو۔ تیسری چیز، جتنا وقت خدا نے دیا ہے اس وقت میں اس کے اوامر کی انجام دہی میں صرف کرو اور اس کے نواہی سے بچنے میں صرف کرو۔ جس چیز کا حکم اس نے دیا ہے وہ انجام دو، اور جس چیز کا حکم اس نے نہیں دیا ہے، جس چیز سے روکا ہے، اس سے بچو۔ اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اب جو لوگ نہیں تھکے ہیں وہ صلوات پڑھیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ ابھی بالکل ہم ابتدائی مرحلے میں ہیں۔ للہیت موضوع بہت بڑا دے دیا میں نے۔ للہیت، جو کچھ بھی کرنا ہے وہ سب کا سب صرف خدا کے لیے کرنا ہے، صرف خدا کے لیے کرنا ہے۔ یہ بچہ جو آپ کا یہ یوٹیوب چینل چلا رہا ہے، اس نے مجھ سے راستے میں کہا کہ مولانا یہ فلاں صاحب نے کہا تھا کہ میں 1000 تک پہنچا دوں گا اور یہ کر دوں گا۔ میں نے کہا اس چکر میں مت رہو، تمہارا کام ہے کربلا کے پیغام کو عام کرنا۔ تم اس چکر میں مت رہو کتنے سبسکرائبر ہیں اور کتنے نہیں ہیں۔ تم کہو کہ معبود یہ پیغام تھا جو میں نے ایک عالم دین سے سنا تھا، میں اسے فضا میں چھوڑ رہا ہوں، دوسروں تک پہنچانا تیرا کام ہے، میرا کام نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ جناب ابراہیم نے گھر بنایا ہے، 5 منٹ دیں گے اور؟ جناب ابراہیم نے گھر بنایا، خدا نے کہا اذن فی الناس بالحج، جاؤ لوگوں میں اذان دو حج کے لیے۔ ابراہیم سے کہا جاؤ اذان دو، لوگوں کو بلاؤ حج کے لیے۔ بہت اچھی روایت پڑھ رہا ہوں، جذبہ ولا آپ کا پھڑک جائے گا۔ جاؤ لوگوں میں اذان دو حج کے لیے۔ جناب ابراہیم نے کہا معبود میں کیا اور میری آواز کیا، یہ نہیں آواز کہاں تک پہنچے گی؟ ہائے ہائے، یہ میری نہیں آواز کہاں تک پہنچے گی؟ جناب ابراہیم سے خدا نے کہا علیک الاذان وعلی البلاغ، اے ابراہیم اذان دینا تمہارا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے۔ تم اذان دو نا، تم اس کی فکر کیوں کر رہے ہو کہاں پہنچے گی کہاں نہیں پہنچے گی؟ نہیں آواز ہے، کمزور آواز ہے، تم اذان دو میں پہنچاؤں گا۔ تو روایت کہتی ہے کہ جناب ابراہیم نے اذان دیا حج کے لیے۔ جو لوگ اس وقت پیدا ہو چکے تھے، جو صلبوں میں تھے، جو رحموں میں تھے، جو نہیں آئے تھے، خدا نے ہر ایک تک وہ اذان پہنچائی۔ روایت کہتی ہے جس نے اس اذان پہ لبیک کہا، خدا نے اس کی قسمت میں حج لکھ دیا۔ اس اذان پہ جس نے لبیک کہا اس نے حج پیسے سے نہیں ہوتا، ابراہیم کی اذان پر لبیک کہنے سے ہوتا ہے، مجلسیں پیسوں سے نہیں ہوتی۔ ایک اذان کربلا میں حسین نے دی تھی، جب امام حسین نے حل من ناصرن کی صدا بلند کی تھی، جس نے اس وقت لبیک کہا تھا وہی لوگ آج لبیک یا حسین کے نعرے لگا رہے ہیں، وہی لوگ لبیک یا حسین کے نعرے لگا رہے ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آپ یہ سمجھتے ہیں اتفاقی ہے، آپ اتفاق سے لگا رہے ہیں؟ نا بہت، اگر پیسوں سے حج ہوتا تو بہت سارے پیسے والے بنا حج کے نہ رہتے۔ اگر اتفاق سے لبیک یا حسین ہوتا تو کوئی بھی لگا سکتا۔ اتفاق نہیں ہے، اتفاق ہمارے یہاں ہوتا ہے، خدا کے یہاں نہیں۔ خدا کے یہاں سب کچھ کیلکولیٹڈ ہے، ایوری تھنگ، ہر چیز۔ یہ جو گھاس زمین سے نکلتی کیلکولیٹڈ ہے۔ چھوٹی چھوٹے مچھروں پر اور پتہ نہیں کن کن چیزوں پر لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، اور آپ پڑھتے رہتے ہیں اب ان سوشل ایپس پر کہ ایک مچھر کے پاس کتنے خنجر ہوتے ہیں اور کتنی سوئی ہوتی ہے اور کتنا ہتھیار ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ریسرچ، خدا کے یہاں سب چیز کیلکولیٹڈ ہے، اتفاق سے کچھ نہیں۔ یہ جو لبیک یا حسین آپ کہہ رہے ہیں، یہ قسمت ہے آپ کی، یہ مقدر ہے آپ کا۔
آپ اس پر ناز کر سکتے ہیں، مگر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی حرمت کو باقی رکھیں۔ لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے ہیں، لیکن حرمت باقی رکھتے ہیں، بے گناہوں کا قتل کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ حرمت باقی ہے۔ نعرہ اہم نہیں ہوتا، اس نعرے کے تقدس کی حفاظت کرنا اہم ہوتا ہے۔ وہ اللہ اکبر کا نعرہ بہت مقدس ہے، لیکن اس کی حرمت کو اگر کوئی پامال کرے گا تو خداوند عالم کے نزدیک گنہگار ہے۔ لبیک یا حسین بہت عظیم نعرہ ہے، اس عظیم نعرے کی حرمت کو بچا کے رکھنا حسینی کردار کہلاتا ہے۔ اس عظیم نعرے کی حرمت، آپ لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں، لبیک یا حسین غیبتوں کے ساتھ سازگار نہیں ہوتا ہے، لبیک یا حسین جھوٹ کے ساتھ سازگار نہیں ہوتا ہے، لبیک یا حسین وعدہ خلافی کے ساتھ سازگار نہیں ہوتا ہے، لبیک یا حسین گناہوں کے ساتھ میل نہیں کھاتا ہے، میل نہیں کھاتا ہے۔ لبیک یا حسین کے لیے پاکیزگی شرط ہے، حبیب والی پاکیزگی، حسین کے ساتھیوں والی پاکیزگی، کربلا والی پاکیزگی۔ کل آپ نے امام حسین کے رخصت سنی، میں وہیں سے ایک دو جملے اور آپ کی خدمت میں آج سناؤں اور اس مجلس کو ختم کروں۔ کئی مرتبہ امام زمانہ کے حضور شرمندگی ہوتی ہے، مادر حسین کے نزدیک شرمندگی ہوتی ہے کہ ایام عزا آئے اور چلے گئے، ہم نے کوئی پرسے کا حق نہیں ادا کیا، ہم نے کوئی گریہ کا حق ادا نہیں کیا، زمین و آسمان رو رہے ہیں قتل حسین پر، ہمیں موقع ملا، ہم نے گریہ نہیں کیا، ہم نے حق ہم سے نہیں ادا ہو سکتا، ہم سے حق نہیں ادا ہو سکتا۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، یاد رکھنا دوستو، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، یاد رکھنا، میں نے ایک عالم سے سنا ہے، بزرگ عالم سے سنا ہے کہ جو بھی امام حسین کی مجلس کا اہتمام کرتا ہے، اہتمام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، نہیں، مطلب کسی بھی طریقے سے پارٹیسپیٹ کرے، چاہے شرکت کے ذریعے سے ہو، ایک کپ اٹھانے کے ذریعے سے ہو، ایک عزادار کی چپل سیدھی کرنے کے سلسلے سے ہو، ٹھیک ہے، ایک مثلاً کسی بھی عزادار کے ویلکم کے سلسلے سے ہو، مجلس پڑھ رہا ہے، نوحہ، کوئی بھی چھوٹا سا اہتمام، یہ مائک آ کے لگا دے رہا ہے، کوئی بھی مجلس میں اگر پارٹیسپیٹ کرتا ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ، عالم دین کہتے ہیں امام حسین اس کو نام اور ایڈریس کے ساتھ جانتے ہیں۔ اس کو اس کے نام اور ایڈریس کے ساتھ امام حسین جانتے ہیں، اور جاننے کا مطلب ہی نہیں، جانتے تو سب کچھ ہے، جانتے تو خبر رکھتے ہیں، اس کی نظر رکھتے ہیں، اس پر پہچانتے ہیں، اس کو، اسے بھنور سے نکالتے ہیں۔ لہٰذا بہترین جگہ ہے، بہترین وسیلہ ہے، بہترین جگہ ہے، امام حسین کا دامن تھامیے، عزاداری کا دامن تھامیے، امام حسین پر گریہ، امام حسین کی مجلسیں، یہ بہترین وسیلہ ہیں اہل بیت سے قرب حاصل کرنے کا، بہترین وسیلہ ہے۔ میں انتظامیہ کمیٹی کا شکر گزار ہوں کہ نماز جمعہ میں میں نے ایک چھوٹی سی گزارش کی، حالانکہ گزارش بڑی تھی لیکن بہرحال گزارش میری طرف سے تھی تو چھوٹی تھی، کیونکہ مجھ جیسے ایک ادنا سے طالب علم کی گزارش پر اول وقت اذان کے لیے، نماز کے لیے، یہ امام حسین، دیکھیے ہمارے یہاں حسینی کردار زبانوں کا نام تھوڑی ہے، اپنانے کا نام ہے، اپنانے کا نام ہے عملی طور پر۔ کربلا کے اس ہنگام میں امام حسین نے اول وقت نماز پڑھی ہے، تو ہمارے پر واجب ہے کہ ہم اپنی انتظامیہ میں ایسا عمل کریں کہ ہمارے یہاں بھی اول وقت اذان ہو، جس کو توفیق ہو وہ آئے، جس کو نہیں ہو رہا ہے، جو مشغول ہے کہیں کسی اس میں مشغول ہے، ٹھیک ہے، اپنے اپنے ٹائم سے آپ پڑھیے، لیکن آپ یہاں پر اول وقت برگزار کریں۔ آپ نے اس آواز پر لبیک کہا۔ میں جب مغرب کی نماز پڑھا کے گیا تو مجھ سے کسی نے کہا کہ مولانا انشاءاللہ کل سے اول وقت ہوگی، تو میں راستے بھر روتا ہوا گیا، اور میں امام حسین کے سامنے شرمندہ تھا۔ میں نے کہا آقا، روز عاشور آپ گھوڑے پر سوار ہو کے کہہ رہے تھے اسمعوا قولی ولا تعجلوا بی انی اعظکم، میری بات سنو، امام حسین کہہ رہے تھے
میری بات سنو، مجھے قتل کرنے میں جلدی مت کرو، میں تمہیں نصیحت کروں گا، میں تمہیں علی اصغر کے شہید ہو جانے کے بعد امام حسین یزیدیوں سے کہہ رہے ہیں میں تمہیں نصیحت کرنا چاہ رہا ہوں، میری بات سن لو تھوڑی دیر، مجھے قتل کرنے میں جلدی مت کرو۔ تو یزیدی بجائے اس کے کہ امام حسین کی بات سنے، شور مچا رہے تھے کہ امام حسین کی آواز ان کے کانوں تک نہیں جاتی۔ تو امام حسین فریاد کر رہے تھے کہ کم سے کم شور تو نہ کرو، کہ میری آواز تو سن لو کہ میں کہہ کیا رہا ہوں۔ میں نے کہا آقا شرمندگی ہوتی ہے، میں آپ کے دروازے کا ایک چھوٹا سا فقیر ہوں، میں نے ایک چھوٹی سی گزارش کی، آپ کے چاہنے والوں نے اسے سنا، اور آپ کی پھر مصیبت یاد آئی کہ کس طریقے سے روز عاشورا فریاد کرتے رہے، لیکن کسی نے آپ کی فریاد نہیں سنی، کسی نے آپ کی فریاد نہیں سنی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کون سا موقع نقل کرنا چاہتے ہیں؟ میں ایک دو موقع اور آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں، چونکہ مآل مجلس یہی گریا ہے، مآل مجلس یہی نوحہ ہے، یہی مصیبتیں ہیں۔ شب عاشور امام حسین اپنے صرف ساتھیوں کو نہیں، ساتھیوں کو تو بہرحال بی بی نے بھی کہا اور آپ نے اکثر سنا ہے، اپنے گھر کی عورتیں، چونکہ عورتیں ذرا جذباتی ہوتی ہیں، اپنے گھر کی عورتوں کو دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کون کیا سوچ رہا ہے، کون بی بی کیا سوچ رہی ہے۔ بس ایک دو منظر سن لیجئے اور انشاءاللہ مجلس ختم کرتا ہوں میں۔ تو شب عاشور امام حسین نے تمام بیویوں کے خیموں کا رخ کیا کہ دیکھیں بیویاں کر کیا رہی ہیں، اپنے اپنے بچوں سے کیا کہہ رہی ہیں۔ دیکھا ہر خیمے میں کوئی نہ کوئی بیوی ہے جو اپنے اپنے بچے کو سامنے بٹھائے ہوئی ہے، کہیں پر زینب اپنے دونوں بچوں کو سامنے بٹھائے ہوئی ہیں، ان کی آرائش کر رہی ہیں، انہیں نصیحتیں کر رہی ہیں، وصیتیں کر رہی ہیں، اور کہہ رہی ہیں کہ بیٹا دیکھو کل اپنے ماموں پر سب سے پہلے جان فدا کرنا اور تاخیر مت کرنا، تم بنی ہاشم سے ہو اور بنی ہاشم میں کوئی جان فدا کرنے والوں میں تاخیر نہ کرے، لہٰذا سب سے پہلے جانا، اور لڑتے لڑتے اگر فرات کے کنارے چلے گئے تو پانی نہ پینا۔ یہ ساری نصیحتیں جناب زینب کر رہی ہیں۔ امام کے دل کو اطمینان ہوا، آگے بڑھے، دیکھا قاسم کا خیمہ آیا، ام فروا کا خیمہ آیا، ام فروا اپنے بیٹے کو بٹھا کر نصیحتیں کر رہی تھیں کہ بیٹا کل جب قربانی کا وقت آئے گا تو ذرا جان قربان کرنے میں جلدی کرنا، دریغ نہ کرنا، کیونکہ اگر ذرا سا بھی قدم تم نے پیچھے ہٹایا نا تو کوئی تمہارے بابا کو نہیں کہے گا، سب مجھے کہیں گے کہ یہ کنیز کی بیٹی، یہ کنیز کا بیٹا تھا اور یہ خطا جو ہے وہ میری تھی، لہٰذا اپنی جان جلدی سے قربان کرنا۔ بس ایک منظر سنانا چاہتا ہوں، کہیں کوئی ماں سجدہ شکر میں پڑی ہوئی تھی کہ ہاں کل میرا بیٹا قربانی پیش کرے گا، صرف ایک خیمہ ایسا تھا جس سے رونے کی آواز آ رہی تھی، صرف ایک خیمہ ایسا تھا جس سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ امام حسین نے پردہ ہٹایا، دیکھا رباب کا خیمہ ہے، دیکھا رباب کا خیمہ ہے، اور رباب علی اصغر کے جھولے پہ اپنا سر رکھ کے رو رہی ہے۔ امام خیمے میں گئے، کہا رباب کوئی بھی نہیں رو رہی، سب اپنے اپنے بچوں کو سمجھا رہی، تمہارے گریے کا سبب کیا ہے؟ کہا آقا، جواب سنیے، کہا آقا ہر بی بی خوش ہے، ہر بی بی کے پاس کل آپ کے اوپر قربان کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی نذرانہ ہے، کوئی نہ کوئی بیٹا ہے۔ میرے پاس ایک بیٹی ہے 4 سال کی ہے، اس سے جہاد ساقط ہے، وہ جنگ نہیں کر سکتی۔ ایک بیٹا ہے اتنا چھوٹا ہے کہ میں اسے لباس جنگ بھی نہیں پہنا سکتی، میں اسے لباس جنگ بھی نہیں پہنا سکتی، یہ تو چل بھی نہیں سکتا ہے، میں آپ کی راہ میں کل کیا قربان کروں گی، میں کون سی قربانی پیش کروں گی؟ امام حسین نے کہا رباب گھبراؤ نہیں، کل تمہارا علی اصغر ایسی جنگ لڑے گا کہ شامی قیامت تک اسے یاد رکھیں گے، سننے والے قیامت تک تمہارے اصغر کی جنگ کو یاد رکھیں گے، ایسی جنگ کرے گا کہ سننے والے قیامت تک علی اصغر کی جنگ کو یاد رکھیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ اسیری کے ایام ہیں، اور میں ان مصائب کے دور سے بھی کربلا سے باہر نکلنا چاہتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسیران اہل حرم کا ذکر ہو سکے۔ ایک دو جملہ اور سن لیجئے، کربلا سے رخصت سن لیجئے۔
کہ جب علی اصغر بھی شہید ہو گئے، حسین بھی شہید ہو گئے، سارے اعزاء اور اقربا سب شہید ہو گئے، اور یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے جانے لگا، تو عجیب و غریب منظر تھا۔ میں ان تمام مناظر کو نقل تو نہیں کر سکتا، لیکن ہاں بعض روایتوں نے یہ کہا ہے کہ حسین کی 4 سالہ بچی کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بٹھایا، جناب سید سجاد فریاد کرتے رہے کہ یہ چھوٹی بچی ہے، اسے اس کی پھوپھی کے ساتھ دے دو، اس کی ماں کے ساتھ دے دو، یہ اونٹ سے گر جائے گی، چھوٹی اونٹ کی ننگی پیٹھ، ایک چھوٹی سی بچی کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ لیکن کسی نے کوئی فریاد نہیں سنی۔ اور سید سجاد کے لیے بعض روایتیں کہتی ہیں کہ خود نہیں وہ لاغر تھے، تو سید سجاد کسی اونٹ پر، چونکہ بیمار تھے تو اونٹ پر بیٹھ نہیں سکتے تھے، بعض روایتیں کہتی ہیں کہ اونٹ پر ان کو بٹھا کر باندھ دیا گیا، رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ روایت کہتی ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شہداء کے لاشوں کے کنارے سے گزرا ہے تو سید سجاد کا بدن کانپنے لگا، چہرہ زرد ہو گیا، کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ دور سے جناب زینب سید سجاد کو دیکھ رہی تھی، کہا بیٹا تمہاری یہ کیا حالت ہوئی ہے، تم نے اپنی یہ حالت کیا بنا لی ہے؟ تو سید سجاد سینہ پیٹتے ہوئے کہتے ہیں پھوپھی اماں، وہ بیٹا کیا کرے جس کے باپ کا لاشا بے گھوروں زمین میں پڑا، اور وہ اپنے بابا کو کفن بھی نہیں دے سکتا، دفنا بھی نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ بار خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، معبود ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، معبود گناہوں کے مقابل میں ہمیں کھڑے ہونے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، معبود بحق محمد و آل محمد تمام خدمت گزاران دین، علماء کرام، مراجع اعظام، بالخصوص حضرت آیت اللہ خامنئی، حضرت آیت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما، معبود بحق محمد و آل محمد جتنے افراد اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں جو کسی مجبوری کی بنیاد پر نہیں آ سکے، پالنے والے فرش عذاب پر ہر ایک کوئی نہ کوئی حاجت لے کر آتا ہے، پالنے والے ہماری حاجتوں کو قبول فرما، ارنا بحق محمد و آل محمد منتقم خون حسینی سلطان علماء حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع